نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 23واں پارہ سورۃ الزاریات اور 23ویں پارے کا پہلا رکوع، سورۃ الزاریات کا دوسرا رکوع اور آیت نمبر سورت کی 38، 39 اور 40 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور ان کا اللہ رب العزت کی طرف بلانا فرعون اور فرعونی قوم کو، اور پھر فرعون اور فرعونی قوم کا جھٹلانا اور پھر اللہ کا ان کو پکڑنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی موسیٰ، فرمایا کہ رہنمائی لینے والوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بھی نشانیاں ہیں. فرمایا کہ ان کی بھی زندگی کو اللہ نے قوموں کے لیے نشانی بنایا. اذ ارسلناہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح نشانیاں دے کر، واضح دلائل دے کر. نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے. نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت ہوتی ہے اور قوم کی آزمائش ہوتی ہے. مان جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے، انکار کریں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. نبی کا معجزہ قوم کی کیا ہوتی ہے؟ بولو، آزمائش. مان جائیں تو ٹھیک ہے، انکار کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل و خوار. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے دی، اس کے دور کے مطابق. مثال طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ یہ نام فرعون اس کا نہیں ہے، یہ لقب ہے. جس آج کل کا صدر، وزیر اعظم، تو اس دور کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ فرعون. فرعون. اور پھر اس کے ظلم کی وجہ سے اس کا یہ نام ہی بن گیا. جس طرح آج کل ہم بھی ظالم کو کہتے فرعون ہے، فرعون. ہاں جی. تو بہرحال فرعون نام نہیں ہے، فرعون کس کا ہے؟ منصب. کیا ہے؟ منصب. لیکن کیونکہ وہ ظالم اتنا تھا کہ وہ اس کی صفت بن گیا. اور آج یہ مشہور ہے کہ ہم ظالم کو کہتے ہیں یہ بڑا فرعون ہے، سے بچ کے رہنا. ہاں جی. تو اس دور میں جادوگری عام تھی، جادوگری عام تھی. خود فرعون نے بھی دائیں بائیں اپنے بڑے بڑے جادوگر بٹھائے ہوئے تھے جن کے ذریعے وہ اپنے بہت سے کام وہ لوگوں سے لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالات کے مطابق عظیم دو بڑے معجزے دیے. پہلا معجزہ کیا تھا؟ عصا والا، لاٹھی والا، کہ ہے وہ لاٹھی لکڑی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. لینے والا کون ہے؟ بولو، اللہ رب العزت. بڑی سی بڑی مضبوط ترین لاٹھی ہو، کسی بھی لکڑ کی ہو، انسان زور سے مارے کس پر؟ پتھر پر، چٹان پر، تو بولو کون ٹوٹے گی؟ چٹان. کون؟ چٹان کہاں ٹوٹے گی؟ لکڑی ٹوٹے گی. کون ٹوٹے گی؟ بولو، لکڑی. چٹان تھوڑی ٹوٹ، جتنے بھی مضبوط لکڑی
جتنا مارنے والا زیادہ مضبوط ہوگا نا وہ اتنی جلدی ٹوٹے گی. ہاں جی یہ بھی ذہن میں رکھیں, جتنا زیادہ طاقتور اس کو کیا کرے گا, مارے گا زور سے, وہ یا دو ٹکڑے ہو جائے گی یا وہ کہتے ہیں پھس جائے گی چورا چورا, لیکن چٹان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ تو حقیقت, نبی کا معجزہ کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے کہ لکڑی ہے, کوئی اتنی بڑی مضبوط وہ لکڑی بھی نہیں کہ یعنی کوئی بڑے مشہور اور بڑے ہی طاقتور درخت کی شاخ ہو, نہیں, کوئی ایسا ذکر نہیں آتا. وہ کوئی خاص درخت کی کیا تھی نہیں, بس آسان نام آتا ہے کوئی بھی لکڑی کی تھی. اگر کس پہ مارے بولو چٹان پر, تو وہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے اور چشمے بھی پانی کے جاری ہو جائے. یہ اللہ کی کیا ہے شان. اور پانی پہ مارے تو پانی ایسے جم جائے کہ جیسے پانی تھا ہی نہیں, خشک راستہ بن جائے. اور اگر اپنے سے اور لاٹھی سے اوپر کسی درخت کی طرف کریں تو جہاں درخت کی بلندی ہوگی لاٹھی وہاں تک پہنچے گی. وہاں تک کیا ہوگی بولو, ہاں ادھر یہ چھوٹی بڑی والا چکر کوئی نہیں. یعنی اس سے جو کام موسیٰ علیہ السلام لینا چاہیں, سورۃ طٰہٰ میں ہے نا, اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی صفات گنا دی. ہاں جی اٹھتے بیٹھتے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. اور آپ نے دیکھو ہوگا بکریاں چرانے والے لوگ, یہ اس طرح والے, وہ بعض وقت کھانا وغیرہ بہت سی چیزیں لاٹھی کے ساتھ باندھ کر لاٹھی یہاں کندھے پہ بھی رکھ لیتے ہیں, اس سے وہ کام بھی لیتے ہیں. تو بہرحال, اور اگر جادوگروں کے مقابلے میں اس کو زمین پہ پھینکے تو وہ سانپ بھی بن جائے. کیا بن جائے بولو, سانپ بھی. اور صرف سانپ بنے نہیں, باقی سارے سانپ بنے ہوئے جو چیزیں ان کو نگل بھی جائے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگے تو وہ لاٹھی بن جائے, اور کوئی چیز بھی اس کی نکلی ہوئی باہر نہ نکلے. یہ بھی آپ ذہنوں میں رکھیں. ہاں جی وہ جو چیزیں نکل گئی تھی وہ دوبارہ باہر نہیں نکلی. یہی تو جادوگر دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ وہ جو نا صورت شعراء میں اس کا واقعہ ہے. ہاں جی جب انہوں نے دیکھا وہ سجدے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. ہاں جی تو بہرحال ایک تو یہ معجزہ اللہ نے دیا, اور دوسرا کون سا کیا, ید بیضا, روشنی. ہاتھ وہی ہے, بغل بھی اپنی ہے. ہاں جی اندر ڈالو اور دباؤ, بس باہر نکالو, سورج سے زیادہ روشن ہوگا. سورج سے بولو کوئی بیماری نہیں, مسئلہ نہیں, لیکن وہی چند لمحوں بعد وہ اپنی حالت پہ آ جائے ہاتھ. ہاں جی جب ضرورت پڑے بغل کے نیچے دباؤ, ہاتھ باہر نکالو, سورج سے زیادہ کیا ہے, روشن. تو یہ کیا اللہ کی قدرت, اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت. تو نبی کے ذریعے ہو تو نبی کا معجزہ, ولی کے ذریعے ہو تو ولی کی کرامت, کافر کے ذریعے ہو استدراج. اس کو بھی دماغوں میں بٹھا دے, قدرت خدا کی ہے. وہ بعض دفعہ کافر کے ہاتھ پر بھی ظاہر کر دیتے. جی ہاں, اس لیے حالت دیکھنی پڑتی ہے کہ اس بندے کی حالت کیا ہے. خدا کا منکر ہے تو وہ استدراج ہے, خدا کا ماننے والا ہے اور نبوت کا دور ہے, نبی آ رہے تو وہ نبی ہے. اور اگر نبوت کا دور ختم, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, اب کسی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور ہے متقی آدمی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے, تو اس کو کرامت کہیں گے. کیا کہیں گے بولو, ہاں یہ اس کی زندگی دیکھ کر ہوگا فیصلہ. یہ نہیں ہے جناب ہوگا فیصلہ, یہ نہیں ہے جناب وہ بڑی بڑی مونچھیں, بڑی بڑی لٹیں, ہاں جی, اور مونچھیں بھی اور داڑھی برابر ہو رہی ہے, اور وہ ایسا کام کر کے جی واہ جا جی بابا جان, ہاں جی پیر صاحب نہیں, یہ پیر نہیں. اللہ تعالیٰ بعض چیزیں اپنے منکروں پر کے ہاتھ پر بھی ظاہر کر دیتے. جس طرح خود دجال کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں کیا ہوگی, ظاہر ہوں گی, لیکن وہی بات ہے وہ لوگوں کی آزمائش ہوگی. جو کمزور ایمان ہو گئے پھسل جائیں گے, مضبوط ایمان ثابت قدم رہیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف بھیجا اور فتح واللہ برکنی. ہاں جی کرسی, بادشاہت, پیسہ, بعض اس کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے, بہت برا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے فتح واللہ, اس نے منہ موڑ لیا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انسنا کر دیا. کیوں, برکنی ہی, اپنی قوت کی وجہ سے.
منصب کی وجہ سے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے غرور میں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ کان ہی نہیں دھرا۔ ہاں جی، اس نے سنی نہیں اور آگے الٹا توہین کی۔ کس کی بولو؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وقال ساحر، کہنے لگا فرعون یہ تو جادوگر ہے موسیٰ، نعوذ باللہ۔ اور او مجنون، یا کہنے لگا یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ہاں جی، تو یہ الفاظ بولے، کس نے بولو؟ فرعون۔ تو اللہ نے نقل کی، فرمایا ظاہری بات ہے، پھر یہاں تک نہ رہا، آپ جانتے پھر موسیٰ کی جان کے در پہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا دے، کس کی بارگاہ میں بولو؟ ہر نبی مشکل میں کس کو پکارتا ہے؟ ہر ولی مشکل میں کس کو پکارتا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو کیا مصیبت، ہم کیوں نہ پکاریں؟ بولو بھائی، اس لیے ہم بھی کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو۔ ہر مشکل میں اللہ کو پکاریں گے، نبیوں کی بھی اتباع کریں گے، ولیوں کی بھی اتباع کریں گے۔ پوجا اللہ کی کریں گے، نہ نبی کی کریں گے، نہ ولی کی کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا میری قبر کو سجدہ کہا تو یہ پوجا ہی تو ہے، تو ہم سجدہ کس کو کریں گے؟ خود ہمارے نبی کا حکم ہے۔ ہم جھکیں گے کس کے سامنے؟ گردن کس کے سامنے جھکائیں گے؟ سجدہ کس کو کریں گے؟ فریاد کس سے کریں گے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ مشکل کشا کس کو مانیں گے؟ جی ہاں، یہی تعلیم نبی کی بھی ہے، ولی کی بھی ہے، کیونکہ ولی نبی کا متبع ہوتا ہے۔ ولی بنے گی تب جب نبی کی اتباع کرے گا۔ جی ہاں، جو نبی کی اتباع نہ کرے وہ ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ نبی کا منکر کون ہوتا ہے بولو؟ ہاں جی، ولایت ملتی ہے نبی کے قدموں سے ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ، پھر ہم نے پکڑ لیا۔ ہاں جی، کس کو؟ فرعون کو، اور وَجُنُودَهُ، اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ بعضوں کو لشکروں پہ بڑا جناب وہ غرور ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ اور فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ کس میں؟ پانی میں۔ دیکھو پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور فرمایا وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ رہ گئے۔ یعنی دنیا کے اندر آج بھی فرعون اور فرعونیوں پر ملامت کی جاتی، لعنت کی جاتی۔ ظاہری بات ہے، لعنتی کام کر کے تو لعنتی بن گئے۔ ہاں جی، عزت والے کاموں سے ملتی ہے، ذلت کس سے بولو؟ ذلت والے کاموں سے۔ بذات خود کوئی انسان ذاتی طور پر نہ عزت والا ہے نہ ذلیل ہے، انسان ہے۔ عزت والے کاموں سے، اور ذلت بولو، ہاں یہ تو انسان کے کام سے بات بنے گی۔ اس لیے میرے بھائی اعلیٰ کام کریں گے تو اعلیٰ سدائیں گے، اعلیٰ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ معاف کرے غلط کام کریں گے اور پھر اپنے آپ کو اعلیٰ کہلائے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے آسان سی مثال آپ دیکھ لیں، کتا کتنی بظاہر حقیقی، جی اور بلم باہو کتنے بڑے ولایت کے مقام پر تھا، مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا ہے؟ قبول۔ لیکن اس کی بدبختی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے تو وہ بالکل نیچے چلا گیا اور کتے کی طرف بھونکتا تھا اور منہ سے جھاگ نکلتی تھی، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ کدھر جائے گا بولو؟ جی ہاں، جہنم میں جائے گا۔ تو اب بتاؤ اس کو ذلیل کس نے کیا؟ اس کے کام نے۔ کیا کیا اس نے؟ اس کے، کیونکہ اس نے ذلیلوں والا کام کیا۔ نبی کے خلاف ہاتھ اٹھائے، نبی کی تو حمایت میں اٹھانے چاہیے، نبی کی تو تائید میں اٹھانے چاہیے۔ ہاں جی، اور کتے کو دیکھو کس کے ساتھ لگ گیا بولو؟ نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں چلا گیا۔ تو آپ دیکھ لو سورۃ کہف کے اندر اس کا ذکر چل رہا ہے، وہ کتنے تھے ان کے ساتھ کتا تھا، وہ کتنے تھے ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا، ایک اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی میرے بھائی کسی نیک کے ساتھ جڑ جائیں، نیک تو نہیں بن سکتے ظاہری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی انجام ہوگا۔ ہاں جی، کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جس طرح کل یہاں تو غیر حاضری تھی، نیک آدمی کے جنازے میں اللہ نے شرکت کی توفیق دی، جنگ کی سرزمین پر پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاں جی لاکھوں لوگ تھے، بڑے بڑے کتب ابدال دنیا سے، ہاں جی، تو
اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء بھی حضرت کے مریدین میں شامل ہیں۔ یہ مکی جازی صاحب نے بھی بیعت کہی ہوئی تھی اس وقت ان کے مرید تھے، سعودیہ میں حرم میں بیٹھنے والے حضرت۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی کسی نیک آدمی کو تلاش کر کے نا اس سے دوستی کرنے کی اور کچھ وقت اس کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کوئی بات رات دو